إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مجتبی، مقتدی و پیشوا امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ماہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص جس نے ان بابرکت لمحات سے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنے رب سے معافی مانگ لی۔ لمحہ فکریہ ہے اس شخص کے لیے جو ابھی تک غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور اپنے رب کے سامنے آنسو نہ بہا سکا۔ تقریباً تمام احباب کو روایت مبارکہ آتی ہوگی، نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے پھر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام کائنات علیہ السلام منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 کہا۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی آپ نے معمول سے ہٹ کر یہ معاملہ کیا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ آقا کائنات نے فرمایا، میرے صحابہ، آج آسمانوں سے جبرائیل آئے، انہوں نے 3 بد دعائیں کی۔ پہلی بد دعا کہ وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے والدین موجود تھے
اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو رب سے معاف نہ کروا سکا، جنت حاصل نہ کر سکا۔ راغم انف رجل، اللہ سے دعا ہے کہ ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ جس نے جنت کا سامان ہی کھو دیا۔ جبرائیل نے بد دعا کی، امام الانبیاء نے آمین کہہ کر اس کے اوپر سٹمپ لگا دی، مہر لگا دی۔ میرے نبی فرماتے ہیں دوسری بد دعا کہ جو شخص اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے، وہ نبی جو اپنی امت کے لیے سجدوں میں گڑ گڑاتے تھے، ہر نبی کی ایک دعا اللہ نے رکھی تھی جس کو اللہ لازماً قبول کرتے ہیں۔ ہر نبی نے اپنی دعا کا وہ حق دنیا کے اندر استعمال کر لیا۔ قربان جاؤں اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے نبی نے وہ اپنا حق اپنی امت کے لیے بچا کے رکھا کہ قیامت کے دن میری امت کو میری دعاؤں کی بڑی ضرورت ہوگی۔ روز محشر میں ہمارے نبی سجدے میں رب ذوالجلال کے سامنے گڑ گڑائیں گے، رب امتی رب امتی، اللہ میری امت کو اس پریشانی کے عالم میں بچا لینا، ان کو تپش میں نہ رکھنا، جنت کا راستہ دکھا دینا۔ اس کے باوجود جو اپنے نبی کا نام سن کے آپ پر درود نہ پڑے، راغم انف رجل، ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے، میں نے آمین کہہ دیا۔ تیسرا وہ شخص جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا، وہ رمضان کہ جب آسمان کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جہنم کے 7 دروازے بند ہیں، شیاطین جکڑے ہوئے، رحمان کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ موقع موقع پر جگہ جگہ پر مغفرت کا اعلان کر رہے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اللہ اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان میں قیام اللیل کیا اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا اللہ اس کے گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ماہ رمضان میں سحری اور افطاری کے وقت روزانہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ وہ شخص جس کی زندگی میں ایسا موسم بہار آیا لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو رب سے جہنم سے آزاد نہ کروا سکا، معافی نہ لے سکا، فرشتے نے بد دعا کی کہ ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ میں امام الانبیاء نے آمین کہہ کے مہر لگا دی، واقعتاً ایسا شخص برباد ہو جائے۔ حضرات یہ حدیث مبارکہ آپ نے بھی سنی ہوگی، میں نے بھی سنی ہے، لیکن میں آج اپنے آپ کو آپ احباب کو نصیحت کے طور پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہر شخص اپنا جائزہ لے، میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ اگر تو میں نے اپنے رب سے معافی مانگ لی، مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ کامیاب ہو گئے، اور اگر ابھی تک معافی نہیں مانگی تو ابھی ہمارے پاس وقت موجود ہے، یہ برکت کی گھڑیاں ابھی چل رہی ہیں، لمحہ فکریہ ہے، دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو جائے تمہاری غفلت کے یہ اوقات بھی نکل جائیں اور روز محشر تم رب ذوالجلال کے ہاں مجرم بن کے ٹھہرو۔ حضرات آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، امت مسلمہ کل بنی آدم خطاء، میرے نبی نے فرمایا آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا خطا کار ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو فوراً اپنے رب سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ میرا رب معاف کرنے والا ہے،
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے بندے، تم نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم کیے ہوں گے، بڑے گناہ کیے ہوں گے، زیادتیاں کی ہوں گی، رب کی نافرمانیاں کی ہوں گی، لیکن تیرے گناہ رب کی رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، آ جا، میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ دریاؤں سے، سمندروں سے، پہاڑوں سے، آسمانوں سے، زمینوں سے، تمام مخلوقات سے بڑھ کر رب ذوالجلال کی رحمت ہے۔ میرا رب کہتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لوگوں میری رحمت آپ کی تمام گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ آ جاؤ، جتنے بھی گناہ ہیں رب کی عدالت میں آ کر ندامت کا ایک آنسو بہا دو، رب ذوالجلال آپ کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ انہو هو الغفور الرحیم، وہ ہے ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ سامعین محترم، میرا رب تو روزانہ ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل مسیء النہار، جب رات ہوتی ہے میرا رب ہاتھ پھیلاتا ہے، اے میرے بندے، پوری زندگی میں دن میں تجھ سے جتنے بھی گناہ ہوئے، آجا، رات کی تاریکی ہو گئی ہے، تیرا رب تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، آ مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے ابن آدم، دیکھ وہ سورج جو دن کے وقت پورے جوبن پہ تھا، روشنی دے رہا تھا، عروج پہ تھا، آج شام کے وقت وہ غروب ہو چکا ہے۔ اسی طرح تیری جوانی، تیرا شباب اگر عروج پہ ہے، یاد رکھ ایک دن یہ تیری جوانی ختم ہو جائے گی۔ جس طرح آج سورج سارا دن چمک کے شام کو غروب ہو چکا، چھپ چکا ہے، اسی طرح ایک دن آئے گا تو اپنی زندگی گزارے گا، تو قبر کے اندر چھپ جائے گا، حساب دینا پڑے گا۔ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیرے پاس جوانی ہے، اس جوانی کو بڑھاپا آنا ہے، آجا، تیرا رب ہاتھ پھیلا کے تیری معافی کا انتظار کر رہا ہے۔ اے ابن آدم، دن بھر میں جو گناہ ہو گئے، رات کی تاریکی میں معافی مانگ، میں رب ذوالجلال معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح جب دن ہوتا ہے میرا رب پھر ہاتھ پھیلاتا ہے، اے ابن آدم، رات کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں اگر تجھ سے گناہ ہو گئے، تیرا رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ دن کا اجالا ہو چکا ہے، سورج چڑھ چکا ہے، چاند غروب ہو چکا ہے، رب سے مانگ، تیرا رب تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک دن ایسا اجالا بھی ہوگا، سورج چڑھا ہوگا، لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ آج تیرے پاس وقت موجود ہے، آجا، اپنے رب سے معافی مانگ، تیرا رب اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ حضرات، میرا رب اپنے بندوں کی توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے، اگر کوئی ایک شخص دور دراز جنگلات میں چلا جائے، لمبے سفر پر نکلتا ہے، اور جب جنگلات میں پہنچا، درمیان راستے میں پہنچا، آرام کے لیے لیٹتا ہے، اپنی اونٹنی اور اپنا زادِ راہ اس کے پاس موجود تھا، وہ سویا ہے، جب بیدار ہوا اس کی سواری گم ہو گئی، زادِ راہ گم ہو گیا، اب بیدار ہوتا، پریشان ہوتا ہے، مولا کیا کروں، واپس جاؤں تو جا نہیں سکتا، آگے جاؤں تو پھر بھی جا نہیں سکتا، میرے پاس زادِ راہ نہیں ہے، اتنا لمبا سفر پیدل نہیں کر سکتا، گویا میری موت یقینی ہے، مایوس ہوتا ہے، چل کے بھی مرنا ہے، یہیں پر لیٹ کے مر جاتا ہوں۔ وہ لیٹتا ہے، سو جاتا ہے، اچانک آنکھ کھلتی ہے، وہ دیکھتا ہے میری سواری میرے پاس ہے، زادِ راہ موجود ہے، بڑا خوش ہوتا ہے،
کہ مجھے دوبارہ زندگی مل گئی، بیوی بچے مل گئے، اولاد مل گئی، سواری مل گئی، اتنا خوش ہوتا ہے، خوشی کے اندر کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ یہ کفریہ جملہ نہ چاہتے ہوئے خوشی میں کہہ بیٹھا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم جتنی خوشی اس شخص کو ہے، میرے رب کو اپنے بندے کی توبہ کرنے کی خوشی اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ کیا میرا رب ہمارا محتاج ہے؟ رب کو ہماری ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لیکن پھر اتنی توبہ کے دروازے کیوں کھولے ہیں؟ میرے رب کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اے بندے آ جا، جہنم کی آگ سے بچا، جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں۔ میرے نبی امام الانبیاء ہیں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رات کی تاریکی ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، میں نے اپنے بستر پر دیکھا امام کائنات موجود نہ تھے، میں تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھی، اندھیرے کے اندر اچانک میرے ہاتھ آقا کائنات کے قدموں پر لگے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ امام کائنات سجدے میں پڑے ہوئے، رات کی تنہائیوں میں وہ امام الانبیاء کیا کہتے ہیں؟ سجدے کے اندر نبی کائنات علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بکا برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک۔ اللہ تجھے تیری رضا کا واسطہ مجھ سے ناراض نہ ہونا، تجھے تیری معافی کا واسطہ اپنے نبی کو سزا نہ دینا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں، سجدوں میں اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ کیا مجھے اور آپ کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم گناہگار نہیں ہیں؟ ہم خطا کار نہیں ہیں؟ کیا ہم نے رب ذوالجلال کی نافرمانیاں نہیں کی؟ اگر میرا نبی رات کی تاریکیوں میں سجدوں کے اندر اپنے رب سے معافیاں مانگ رہا ہے، کیا مجھے اور آپ کو آج ضرورت نہیں ہے؟ حضرات اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ میرے رب کی کوشش ہے کہ میرے بندے جہنم سے بچ جائیں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے شیطان کا رب کا مقابلہ ہے۔ جب رب ذوالجلال نے شیطان کو دھتکارا تھا، جنت سے نیچے بھیجا تھا، اس پر لعنت برسائی تھی، اس نے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ مولا جس آدم علیہ السلام کی اولاد اور آدم کی خاطر تو نے مجھے جنت سے نیچے بھیجا ہے، تیری عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، جہنم کا ساتھی بناؤں گا۔ جب رب ذوالجلال نے اس کی یہ قسم سنی، پھر میرے رب کی رحمت بھی جوش میں آئی، میرے رب نے بھی قسمیں اٹھائیں بے عزتی و جلالی و کبریائی۔ اور شیطان سن لے، مجھے رب ذوالجلال کو میری عزت کی قسم ہے، میرے جلال کی قسم ہے، میری بڑائی کی قسم ہے، چاہ تو اپنا پورا زور لگا لے، 40 سال گمراہ کر لے، 50 سال گمراہ کر لے، 60 سال گمراہ کر لے، تو اپنے پیچھے چلاتا رہ۔ اگر ساری زندگی کے بعد بھی میرا بندہ ساری دنیا گناہوں سے بھر لائے، میرے سامنے آ کر صرف ایک قطرہ آنسو کا بہا دے، میں رب ذوالجلال اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ حضرات یہ میرا رب چاہتا ہے میرا بندہ بچ جائے، شیطان ذلیل و خوار ہو جائے۔ کون نہیں جانتا، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا، بخاری کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا کہ جس نے دنیا کے اندر بڑی عیاشی کی تھی، لیکن جب بستر مرگ پر گیا اپنی اولاد کو بلاتا ہے اور میرے بیٹو ایو ابین انا، بتاؤ تم نے اپنے باپ کو کیسا پایا ہے؟ اولاد جواب دیتی ہے نعم ابن انتا، ابا جان آپ بڑے شاندار والد ہیں، زندگی کے اندر ہماری ساری تمناؤں کو پورا کیا، جو منہ سے نکالا آپ نے ہماری خواہشات کو پورا کیا۔ باپ کہتا بیٹا میں نے تمہاری خواہشات کو تو پورا کر دیا، لیکن تمہیں معلوم نہیں میں نے اپنے رب کی نافرمانی میں کس طرح زندگی گزار دی۔ اب میری بات ایک اس پر عمل کرنا ہے، مشہور و معروف بات ہے۔ اس نے کہا جب میں مر جاؤں میرے جسم کو جلا دینا، اس کو راکھ بنا دینا، دو حصے کر دینا، ایک ہواؤں میں اڑا دینا، ایک دریاؤں میں بہا دینا۔ ابا جان ایسے کیوں کر رہے ہیں؟
کہا بیٹا اگر اللہ رب العالمین نے مجھے پکڑ لیا، لا يعذبنی لا يعذب احدا من خلقی، رب نے مجھے پکڑ لیا، اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ آج تک اپنی مخلوق میں سے کسی کو ایسا عذاب ہی نہیں دیا ہوگا۔ تمہیں نہیں معلوم میں نے زندگی کے اندر کیسے کیسے گناہ کیے ہیں، اب جس رب کے پاس جا رہا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے۔ پھر ایسا ہوا اس کی موت واقع ہوئی، وہ اولاد جو باپ سے محبت کرتی تھی لیکن باپ کی نصیحت پہ اس کو چلایا گیا، راکھ بنائی گئی، حدیث کے اندر الفاظ ہیں اس کی ہڈیوں کو کوٹا گیا، اس کو پیسا گیا، راکھ بنا کے آدھی کو ہواؤں میں اڑا دیا، آدھی کو دریاؤں میں بہا دیا، لیکن وہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، اس سے کون بچ سکتا ہے؟ رب ذوالجلال نے ہواؤں کو حکم دیا، ذرات اکٹھے کیے گئے، پانیوں کو حکم دیا، اس کے جسم کو اکٹھا کیا گیا، اپنے رب نے اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کو پوچھا میرے بندے بتا تو نے یہ کیا کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے، کون چاہتا ہے میری میت کے ساتھ، میری لاش کے ساتھ، میرے جسم کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے؟ کون چاہتا ہے میری ہڈیوں کو پیسا جائے؟ مخافتک یا رب، اے اللہ تو جانتا ہے میں تیرے ڈر کی وجہ سے یہ عمل کیا ہے۔ میرا رب کہتا ہے اے بندے اگر تیرے دل میں میرا خوف بھی آ گیا، میرا ڈر آ گیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ میرا رب ہے۔ حضرات آج میں اپنے آپ کو، آپ احباب کو یہی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں اپنی زندگی کو رب ذوالجلال کے سامنے گناہوں کو رکھ کے معافی مانگ لیجئے گا، ابھی وقت موجود ہے، انسان گناہگار ہے، اپنے رب سے معافی مانگے، وہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ آج میرے اور آپ کے پاس موقع موجود ہے، کون نہیں جانتا میرا رب اتنا غفور ہے، 100 افراد کا قاتل ہے، رب نے اسے بھی معاف کر دیا، 99 قتل کیے تھے، کسی سے پوچھتا ہے معافی ہے، اس نے کہا نہیں تو نے قتل کیے ہیں، اس کو بھی اڑا دیا، 100 پورے ہوئے، کسی اور عالم دین سے پوچھتا ہے، اس نے کہا ہاں میرے رب کی رحمت تیرے 100 قتل سے بھی بڑی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو گناہگاروں کی بستی کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی بستی میں چلا جا۔ اس نے کہا مجھے قبول ہے، وہ چلتا ہے، راستے میں جاتا ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب رب کا یہ وعدہ آ جائے، موت کا پیغام آ جائے، پھر یہ تاخیر نہیں ہوا کرتا۔ روح نکالی گئی ہے، آسمانوں سے جنت اور جہنم کے فرشتے آئے ہیں، آپس میں اختلاف ہوا ہے، جہنم کے فرشتے کہتے ہیں یہ 100 بندوں کا قاتل ہے، اس نے کتنے بیوی عورتوں کو بیوہ کیا ہوگا، کتنے بچوں کو یتیم کیا ہوگا، کتنی عورتوں کے اس نے اپنے ان کے خامدوں کو قتل کیا ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنتی کہتے ہیں یہ توبہ کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں آ رہا تھا، یہ بستی کو چھوڑ رہا تھا، یہ جنت کا مہمان ہے۔ اختلاف ہوتا ہے، میرا رب آسمانوں سے فرشتہ بھیجتا ہے، جاؤ ان کے اختلاف کو حل کرو۔ اللہ رب العالمین نے فیصلے کے لیے کہا یہ شخص جس بستی کے زیادہ قریب ہے یہ وہاں کا ہے۔ یا رب ذوالجلال نے آسمانوں سے بیٹھے فیصلہ کیا، زمین کو حکم دیا اے زمین سکڑ جا، وہ زمین سکڑتی ہے۔ ایک بالشت کا فاصلہ زیادہ نیکی بستی والی کی طرف ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے یہ فیصلہ کیا، جنت کے فرشتے لے گئے، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ 100 افراد کا قاتل دیکھنے کو بہت بڑا مجرم ہے، لیکن میرے رب کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ ہم نے اتنے قتل تو نہیں کیے، ہم اتنے گناہگار تو نہیں ہیں، آ جائیے اپنے رب سے معافی مانگیے، میرا رب معاف کرنے والا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے یا ابن آدم انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتها بمغفرہ ولا ابالی۔ لوگوں تمہارا رب کہتا ہے اے ابن آدم اگر تیرے اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں کہ ساری زمین بھر جائے، مشرق سے مغرب شمال سے جنوب چاروں طرف بھر لے، اس کو پھر تہے لگانا شروع کر دے، زمین کی سطح سے لے کے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچائے، یہ ساری فضا تیری گناہوں سے بری ہو، تو فوت ہو جائے، پھر رب کے پاس آئے۔ ایک شرط یہ ہے اگر تیری زندگی کے اندر شرک نہیں ہے
تو یا رب پھر بھی تجھے معاف فرما دے گا. ولا ابالی، اللہ کہتے ہیں مجھے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. اے ابن آدم آج وقت موجود ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، وگرنہ یاد رکھنا اگر غفلت کی زندگی سویا رہا پھر روز حشر میں انسان روئے گا، واویلا کرے گا. اس دن جب رب کا عذاب دیکھے گا پھر کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یا اللہ اب معاف کر دے، میں نے تیرا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، آنکھ کو دیکھ لیا ہے، کانوں سے سن لیا ہے. اللہ اب ایک مرتبہ دوبارہ زندگی دے دے، پھر میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ رب العالمین سے یہ دعائیں کرے گا، اللہ ڈانٹ دیں گے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خبردار ذلیل و رسوا ہو جاؤ، مجھ سے بات نہ کرنا. میں ساری زندگی تجھے بلاتا رہا، دن کو بھی بلاتا رہا، رات کو بھی آتے بلاتا رہا، روزانہ تجھے بلاتا تھا. جب سحری کا وقت ہوتا تھا میں آسمان دنیا پہ آ جاتا تھا، جب افطاری کا وقت ہوتا تھا میں بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا تھا. ساری زندگی تیری زبان سے ایک جملہ بھی معافی کا نہ نکل سکا، ساری زندگی تیری آنکھ سے ایک قطرہ بھی پریشانی اور ندامت کا نہ نکل سکا. آج کہہ رہا ہے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل و خوار ہو جاؤ، مجھ سے بات نہ کرنا. پھر یہ فرشتوں سے کہے گا فرشتوں ہمارا رب تو آج بڑا ناراض ہے، اللہ تو بڑے غصے میں ہے، آپ رب سے دعا کر دیں اللہ آپ نے ہمیں معاف تو نہیں کرنا، ایک دن کے لیے یخفف عنا یوما من العذاب، ہمارے عذاب کو تھوڑا سا ہلکا ہی کر دے. وہ بھی ان کو کہیں گے خبردار تم اسی میں رہو، ہمارے ساتھ بات نہ کرو. اس دن کوئی انسان کی بات سننے والا نہ ہوگا. میرے نبی نے فرمایا ہاں پھر اس وقت یہ روئے گا، واویلا کرے گا، پھر اس کی آنکھیں آنسو بہائیں گی، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں دیں گی. اتنا روئے گا. آج انسان روتا ہے، اگر کوئی آنسو بہاتا ہے کیا ایک کپ اس کے آنسو سے بھر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. کیا ایک گلاس بھر جائے گا؟ ممکن نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا وہاں پر اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا. اگر اس کے آنسوؤں میں اگر کشتیاں چلانا چاہیں، کوئی ملا اپنی کشتی بہانا چاہے تو کشتی بہہ جائے گی، اتنا پانی اس کی آنکھوں سے نکلے گا، لیکن اس دن اس کا کوئی کام نہیں آئے گا. آج وقت موجود ہے، ابھی ہمارے پاس ماہ رمضان موجود ہے، ہماری زندگی جاری و ساری ہے. میرا رب صرف ایک آنسو مانگتا ہے، ایک آنسو مانگتا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، ایسا شخص جو تنہائیوں میں بیٹھ گیا، اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنی جوانی کے، بڑھاپے کے، بچپنے کے گناہوں کو یاد کر کے رو دیتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے. لَن يَلِجَ النَّارَ رَجُلٌ بَكَىٰ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو دنیا کے اندر اللہ کے ڈر سے صرف ایک آنسو بہا دیتا ہے. میرے نبی نے ضمانت دی ہے ایسا شخص کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا. اے ابن آدم، وہ رب ذوالجلال جو دریاؤں کا مالک ہے، سمندروں کا مالک ہے، اتنے بڑے پانی کے ذخیرے کا مالک ہے، وہ رب تجھ سے صرف ایک قطرہ مانگ رہا ہے. اس رب کو پانی کی کمی نہیں ہے. وہ رب چاہتا ہے میرا بندہ گناہوں سے معاف ہو جائے، اس کی آنکھ سے آنسو بہے، میں رب اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن آج امت غفلت میں سوئی ہوئی ہے. اے امت مسلمہ، ہم گناہگار ہیں، آئیے اپنی تنہائیوں میں اپنے رب کو یاد کیجئے گا. ہم میں سے ہر ایک خطا کار ہے، اپنے رب کو منا لیجئے گا. آج ہمارے پاس وقت موجود ہے، اگر ہم اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لیں گے، اپنے رب سے معافی مانگ لیں گے تو وہ میرا رب ہم سب کو معاف فرما دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے سننے والے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.